اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الاحسان و محبت، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ الاحسان و محبت، دوسروں کے ساتھ نیکی کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ بحث ہماری جیسا کہ آپ عزیزوں کے علم میں ہے کتاب الصوم کے بارے میں چل رہی تھی، اور اس کے آخر میں جو مسائل ہیں تقریباً 15 وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ 2 مسئلے ہم نے ان 15 مسائل میں سے پڑھ لیے تھے، اولا اور ثانیہ۔ آج ہم نے تیسرا مسئلہ اپنے بھائیوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے، جو یہ ہے الثالثۃ لو استمر المرض الذي يفطر معه في شهر رمضان الى رمضان آخر فلا قضاء۔ توجہ کیجیے، اس تیسرے مسئلے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی کی جو مرض ہے وہ چلتی رہے، جس میں وہ افطار کر رہا ہے، روزے نہیں رکھ رہا، آدمی کی مرض چلتی دوسرے رمضان المبارک تک چلی جائے، ٹھیک ہوا ہی نہیں ہے، مرض چلی آگے پھر رمضان المبارک آ گیا، تو پھر اس بندے پر قضا نہیں ہے، جس بندے نے روزے نہیں رکھے ہیں، کیونکہ یہ مرض چلتی رہی ہے، اگلا رمضان المبارک آ گیا، اس کو مسلسل یہ مریض رہا ہے، تو اس پر قضا نہیں ہے۔ البتہ فرماتے ہیں ہر دن کے لیے، ٹھیک ہے نا، 1 مد نہ یہ فدیہ دے گا، ہر دن کے لیے 1 مد طعام یہ فدیہ دے گا، مشہور بھی ہے اور مروی بھی یہ ہے۔ مطلب میں نے کیا کہا ہے، عرض کیا ہے کہ اگر ایک بندے کی مرض استمرار پیدا کرے، ٹھیک نہ ہو، حتیٰ کہ اگلا رمضان المبارک آ جائے، تو اس پر قضا نہیں ہے۔ جو وہ افطار کرتا رہا ہے، روزے نہیں رکھے، اس پر قضا نہیں ہے۔ ہر دن کے بدلے میں صرف اتنا ہے کہ اس نے 1 مد طعام نہ فدیہ دینا ہے، مشہور ہے۔ ایک کیل اور ہے، آگے جان اس مسئلے کو یاد رکھیں، کیل کہتی ہے کہ اس پر قضا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیل کیا کہتی ہے؟ قضا کرے گا یہ بندہ۔ ایک کیل اور ہے جو کہتی ہے کہ نہیں جی جمع ہے، جمع بھائی کیا مطلب، فدیہ بھی ہے قضا بھی ہے، کیل کہتی ہے۔ لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں یہ دونوں کیلیں ضعیف ہیں۔ وہ کیل جو کہتی ہے قضا ہے، اور وہ کیل جو فدیہ اور قضا ہر دو کو کہہ رہی ہے، یہ دونوں نادر ہیں، یہ دونوں نادر ہیں۔ ٹھیک ہو گئی بات آگے جان؟ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ چند سال گزر جائیں اور وہ بندہ فدیے میں دیر کر دے نہ دے، تو کیا فدیے کا تکرار ہوگا؟ نہیں، فدیے کا تکرار نہیں ہوگا۔ بھائی فدیہ دینا تھا نا، نہیں دیا، 3-4 سال گزر گئے، تو وہ فدیہ جو اس کا تکرار ہوگا یا وہی ایک ہی فدیہ رہے گا؟ نہیں، فدیے کا تکرار نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ فدیہ وغیرہ دینا کس کو ہے؟ مستحق کے زکوٰۃ کو دینا ہے۔ البتہ مستحق کے زکوٰۃ وہ جو کہ فقیر اور مسکین تھا، حاجت کی وجہ سے جو تھا نا، یہ فدیہ اس کو دینا ہے، یہ فدیہ اس کو دینا ہے جی۔ اس کے بعد اگلی بات ہماری یہ آ رہی ہے کہ اگر وہ بندہ بینہما، جو 2 رمضان پہلے اور اگلے رمضان کے درمیان ٹھیک ہو جائے، پچھلے میں یہ تھا کہ مرض چلتی رہی، اگلا رمضان المبارک آ گیا، ٹھیک نہیں ہوا، اب اس پہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے اور اگلے رمضان کے درمیان یہ بندہ ٹھیک ہو گیا تھا، مرض سے بری ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، اور سستی کرے، قضا نہیں کرتا، ٹھیک تو ہو گیا تھا، قضا نہیں کرتا، تو پھر اس پر فدیہ بھی ہے اور قضا بھی ہے۔ لیکن اگر سستی نہ کرے تو پھر اس پر قضا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے، اپنے دل کی تسلی کے لیے ایک مرتبہ میں پھر عرض کر رہا ہوں، بھلا اس تیسرے مسئلے میں ہم کیا بیان کر رہے ہیں؟ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی کی مرض استمرار پیدا کرے، چلتی 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 رہی، اگلا رمضان المبارک پھر آ گیا تو اس پر قضا نہیں ہے، لیکن ہر دن کے بدلے میں ایک مد طعام فدیہ ہے، فدیہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کہا ہے کہ ایک کیل کہتی ہے کہ قضا ہے، ایک اور کیل کہتی ہے کہ فدیہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ آگے میں نے جا کر بات کی تھی، لو بارئ بینہما وتہامنا، اگر 2 رمضان کے درمیان یہ ٹھیک ہو گیا تھا، مریض تھا، پھر اگلا رمضان آنے سے پہلے یہ ٹھیک بھی ہو گیا تھا، اور قضا کرنے میں سستی کی، کر سکتا تھا قضا، ٹھیک ہی ہو گیا تھا، قضا کرنے میں سستی کی تو اس پر فدیہ بھی ہے، قضا بھی اس کے اوپر آئے رہی ہے۔ لیکن اگر یہ سستی نہیں کرتا تو قضا ہے اور کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ توجہ کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، حسبی اللہ۔ الثالثۃ یعنی المسألۃ الثالثۃ، تیسرا مسئلہ، لو استمر المرض الذي افطر معه في شهر رمضان الى رمضان آخر فلا قضاء، اگر مرض استمرار پیدا کرے، الذي افطر معه، وہ مرض الذي افطر معه، جس مرض میں اس نے افطار کیا ہے شہر رمضان میں، استمرار کہاں تک جائے؟ الى رمضان آخر، دوسرے رمضان تک۔ عبارت کیا ہوگی؟ لو استمر المرض الى رمضان آخر، اگر مرض استمرار پیدا کرے دوسرے رمضان تک، دوسرے رمضان تک، فلا قضا، تو کوئی قضا نہیں ہے، لما افطرہ، جو اس شخص نے روزے کو افطار کیا ہے اس کی قضا نہیں ہے۔ وَيُفْدِيَنْ كُلَّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنَ طَعَامٍ فِي الْمَشْهُورِ، اور ہر دن کا فدیہ دے گا، ہر دن کا ایک مد طعام فدیہ دے گا، فی المشہور، مشہور ہے، والمروی، اور مروی یہ روایت بھی ہے۔ وکیلا، کیل کیا کہتی ہے؟ القضا لا غیر، قضا ہے اس پر، لا غیر ذالک ہے بعض جگہ پہ، اس کے علاوہ نہیں ہے، قضا ہے لا غیر ذالک، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ وکیلا، یہ کیل اگلی ہے جی، بالجم، جم ہے بھائی، جم، فدیہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وَهُمَا نَادِرَانِ، ہوما یہ دونوں کیلیں، پچھلی اور یہ، نادران نادر ہیں۔ وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَا تَتَكَرَّرُ الْفِدْيَةُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ، مشہور یہ ہے کہ فدیہ کا تکرار نہیں ہوگا تکرر سنین، سالوں کے تکرار سے فدیہ کا تکرار نہیں ہوگا۔ بھلا اس سے ہم لوگ کیا سمجھیں؟ یعنی فرض کریں اس نے فدیہ دینا تھا 1 سال کا، لیکن تاخیر کر دی، نہیں دیا، 2-4 سال اور گزر گئے، تو کیا وہ فدیہ جو اس پر واجب تھا اب اس فدیہ کا تکرار ہوگا؟ چند سال جو نہیں دیا اس کا تکرارن دے گا؟ نہیں، فدیہ وہ یہ کی ہے، سالوں کے تکرار سے فدیہ کا تکرار نہیں ہوگا۔ وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَا تَتَكَرَّرُ الْفِدْيَةُ بِتَكَرُّرِ السِّنِينَ، بنا بر قول مشہور فدیہ کا تکرار نہیں ہوگا سالوں کے تکرار سے۔ ولا فرق بین رمضان واحد و اکثر، فرق نہیں ہے ایک رمضان ہو و اکثر، یا ایک سے زیادہ ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی یہ جو مرض ہے وہ چلتی چلتی دوسرے رمضان تک آ گئی، 1 سال مریض رہا یا 1 رمضان سے زیادہ 3-4 سال مسلسل مریض رہا ہے، 3-4 سال مسلسل مریض رہا ہے، تو پھر اس میں فرق نہیں ہے، اس نے ہر دن کا کیا کرنا ہے اگر جان؟ 1 مد طعام دینا ہے۔ جس دن روزہ نہیں رکھا نا، ہر دن کا 1 مد اس پر طعام ہے، چاہے 1 رمضان ہو یا 1 سے زیادہ ہو، اس میں فرق نہیں ہے۔ ولا فرق بین رمضان واحد و اکثر، فرق نہیں ہے 1 رمضان اور 1 سے زیادہ میں، ٹھیک ہے۔
یعنی اس پر ہر دن کے بدلے میں ایک فدیہ ہے، ایک رمضان ہو یا ایک سے زیادہ ہوں. وَمَحَلُّ الْفِدْيَةِ مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِهِ وَإِنْ اتَّحَدَ. توجہ کرو، محل فدیہ، فدیہ کی جگہ جہاں فدیہ دینا ہے، مستحق کے زکوٰۃ ہے، لحاجت ہی جو حاجت کی خاطر مستحق ہے، لحاجت ہی لینی لحاجت ہی مستحق حاجت ہے، کیونکہ مستحق زکوٰۃ تو عاملین بھی تھے، ابن سبیل بھی تھا، مؤلفۃ قلوب بھی تھے. نہیں وہ جو فقیر اور مسکین تھے حاجت کی وجہ سے، یہ فدیہ صرف اس کو دینا ہے، کسی اور کو نہ دینا. مستحقین زکوٰۃ کو وہ جو حاجت والا تھا فقیر مسکین، اس کا حق ہے. وَمَحَلُّ الْفِدْيَةِ مُسْتَحِقُّ الزَّكَاةِ لِحَاجَتِ ہی، محل فدیہ مستحق کے زکوٰۃ ہے جو لحاجت ہی حاجت کی بنا پر مستحق تھا. وَإِنْ اتَّحَدَ، اگرچہ وہ مستحق ایک ہی ہو تو اسی کو دے دیں. وَقَضَى كُلُّ فِدْيَةٍ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہر فدیے کا حکم بھی یہی ہے. وَقَضَى كُلُّ فِدْيَةٍ، اور اسی طرح ہر فدیے کا حکم یہی ہے. وَفِي تَعَدِّيِ الْحُكْمِ إِلَى غَيْرِ الْمَرَضِ كَالسَّفَرِ الْمُسْتَمِرِّ وجہان. توجہ چاہیے، توجہ یہ چاہیے آپ کی کہ ایک آدمی ہے جس کا سفر نہ مستمر رہا ہے، ایک رمضان المبارک سے لے کر اگلا رمضان المبارک آ گیا اور وہ سفر اس کا مسلسل جاری رہا، مسلسل اس کا سفر جاری رہا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ جو ہمارا حکم ہے جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس حکم کو، ٹھیک، اس حکم کو ہم وہ آدمی جس کا سفر ایک سال سے لے کر اگلے سال تک چلا گیا اور پھر رمضان آ گیا، جس کا سفر مستمر ہے، اس کو اس حکم کے ساتھ جو ہے نا ایک کر دیں، کر سکتے ہیں. کیا مطلب ایک کر دیں؟ یعنی ہم کہیں کہ جس کا سفر چلتا رہا اگلا رمضان المبارک آ گیا، یہ بھی کیا دے اگر جان، اس پر بھی قضا نہیں ہے، اس پر بھی کہیں قضا نہیں ہے، فدیہ ہے. وہی حکم جو پڑا اس پر ہم لگا سکتے ہیں یا نہیں، جس کا سفر مسلسل چلتا رہا ہے اور پھر اگلا رمضان المبارک آ گیا ہے. یہ حکم جو ادھر ابھی پڑا ہے مریض والا، اس حکم کو تعدی دے سکتے ہیں غیر مرض میں، جو کہ مریض نہیں ہے لیکن مسافر ہے اور اس کا سفر اگلے سال تک چلتا رہا ہے مسلسل. یہ حکم اس میں بھی کر سکتے ہیں، حکم اس میں کر سکتے ہیں کہ کیا مطلب اللہ سمجھیو، قضا نہ ہو صرف فدیہ ہو، کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہ ہے اس میں دو وجہ ہیں، اس میں دو وجہ ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں اجود یہ ہے، میری نظر میں اجود یہ ہے کہ اس پر فدیہ بھی واجب ہے اور اس پر قضا بھی واجب ہے. ایک شرط ہے، شرط یہ ہے کہ یہ جو سفر کو اس نے لگاتار کیا ہے یہ عذر کی بنا پر نہیں ہے. یہ استمرار سفر، یہ تاخیر عذر کے بغیر ہے. کر سکتا تھا درمیان میں کسی جگہ قیام کر سکتا تھا، سفر نہ کرتا، روزے رکھ لیتا، ٹھیک ہے، کر سکتا تھا، کوئی عذر بھی نہیں تھا، لیکن اس نے جناب چل سفر کو جاری رکھا، کسی جگہ پہ قیام ہی نہیں کیا تاکہ روزے رکھے. عذر جب نہیں تھا تو قضا بھی ہے اور فدیہ بھی واجب ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر عذر کی بنا پر سفر چلتا رہا ہے تو پھر صرف قضا واجب ہے. مطلب دقیق ہے، کہیں اوپر نکل تو نہیں گیا ہمارے سر سے. مطلب یہ ہے کہ پیچھے تو یہ تھا نا مریض کے بارے میں تھا کہ ایک بندہ مریض ہوا اور چلتا رہا اگلے سال، پھر اگلے سال کے روزے آ گئے تو قضا نہیں ہے، وہ فدیہ دے گا. اب وہ بات میں نہیں کر رہا، اب کر رہے ہیں سفر کی، کہ ایک بندے کا سال
کا جو ہے شروع سے سفر شروع ہوا، وہ سفر چلتا رہا، اگلے سال کے پھر روزے آ گئے، سفر مستمر پر یہ حکم جو پیچھے لگایا ہے سفر مستمر والے پہ لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ لگا سکتے ہیں اگر تو کہیں گے کہ بھائی قضا نہیں ہے لیکن فدیہ دے گا 8 دن کا، یا نہیں لگا سکتے کیا ہے؟ توجہ اس پہ رہنی ہے، سفر کی بات اب ہم کر رہے ہیں، جس کا سفر مسلسل رہا، اگلے سال کے روزے آ گئے۔ شہید ثانی نے تو فرمایا ہے کہ بھائی اگر وہ جو سفر کو اس نے استمرار دیا اور کسی جگہ قیام نہیں کیا، کوئی عذر نہیں تھا، بغیر عذر کے بغیر مجبوری کے چلتا رہا، سفر کو ادامہ دیا، تو اس پر قضا بھی ہے کفارہ بھی ہے، لیکن اگر عذر تھا تو صرف قضا ہے۔ ٹھیک ہے نا میرے عزیزو، توجہ کرنا، یہ مطلب لینا۔ وفی تعدی الحکم الی غیر المرض کالسفر المستمر وجہان، حکم کو تعدی کرنا غیر مرض کی طرف جیسے سفر مستمر، وجہان اس میں 2 وجہ ہیں، اجودہما وجوب الکفارت مع التاخیر لا لعذر۔ ان وجہان میں اجود کیا ہے؟ وجوب الکفارت مع التاخیر لا لعذر، کفارہ واجب ہے، کفارہ سے مراد نا یہاں فدیہ ہے، فدیہ واجب ہے۔ جب کہا نا فدیہ واجب ہے تو ساتھ ساتھ سمجھو قضا بھی واجب ہے، کہا نہیں عبارت تھوڑی سی نارسا ہے، ناقص ہے۔ اجودہما وجوب الکفارت، اجود یہ وجوب الکفارہ، کفارہ واجب ہے یعنی فدیہ واجب ہے، قضا کے ساتھ ساتھ قضا بھی ہے۔ کب؟ مع التاخیر، جب تاخیر کی ہے، تاخیر کی ہے یعنی استمرار سفر کیا ہے، تاخیر کی یعنی استمرار سفر کیا، لیکن وہ سفر لا لعذر، عذر کی بنا پر نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس پر وجوب الکفارہ یعنی فدیہ بھی واجب اور قضا بھی واجب ہے۔ یار قضا کہا نہیں ہے لیکن عبارت سے یہ مطلب سمجھ میں آتا ہے، عبارت کے قرائن موجود ہیں، لا لعذر ہے یہ، کیونکہ آگے کہہ رہا ہے وَوُجُوبُ الْقَضَاءِ مَعَ الدَّوَامِ، قضا واجب ہے مع الدوام ہی، عذر کے دائمی ہونے کی صورت میں، عذر تھا تو قضا ہے، تو پیچھے جب لا لعذر ہے تو فدیہ بھی ہے قضا بھی ہے، پیچھے قضا کا لفظ آیا نہیں ہے لیکن آپ نے سمجھنا ہے اس کو۔ اجودہما وجوب الکفارۃ مع التاخیر لا لعذر، اجود یہ ہے کفارہ یعنی فدیہ واجب ہے اور قضا بھی واجب ہے، مع التاخیر یہ ضروری ہے شرط، مع التاخیر تاخیر کی صورت میں، تاخیر کا اشارہ استمرار سفر کیا، سفر کو جاری رکھا، لا لعذر لیکن عذر نہیں تھا، تو وجوب القضاء مع الدوام، قضا واجب ہے دوام عذر کی صورت میں۔ وَلَوْ بَارِيَا بَيْنَهُمَا وَالتَّهَامَنَ فِي الْقَضَاءِ، وَلَوْ بَارِيَا بَيْنَهُمَا 2 رمضان، 2 رمضانوں کے درمیان یہ بری ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، وَالتَّهَامَنَ اور سستی کی فی القضاء قضا کرنے میں، بِأَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، بعین مانا کہ اس نے قضا کا اس وقت میں عزم ہی نہیں کیا، ارادہ ہی نہیں کیا، ذالک الوقت یعنی جب ٹھیک ہوا، جب بری ہو گیا تھا تو اس وقت میں اس نے قضا کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا، او عزم فی السعۃ، یا اس نے ارادہ کیا، عزم کیا، فی السعۃ جب وقت وسیع تھا تو ارادہ تھا، فلما ذاک الوقت جب وقت تنگ ہوا، عزم علی عدمہ تو اس نے عزم کیا علی عدمہ، عدم قضا کا عزم کر لیا کہ اب نہیں رکھتا جناب، میں اگلے رکھوں یا پچھلے رکھوں، وقت تنگ ہو گیا، نہ یہ کہتا ہے اب میں نہیں رکھ سکتا، چھوڑ دی اب اس کو، تو کیا کرے گا؟ فدا و قضا، فدیہ بھی ہے و قضا اور قضا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، وَلَوْ بَارِيَ بَيْنَهُمَا اگر ٹھیک ہو جائے بینہما 2 رمضانوں میں، وَتَعَاوَنَ اور سستی کرے فی القضاء قضا کرنے میں، وضاحت کر رہے ہیں بِأَنْ لَمْ يَعْزِمْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ،
علیہ یعنی قضا کرنے کا عزم اور ارادہ نہ کرے، ذالک الوقت جب ٹھیک ہوا ہے، او عزم فی صحت یا وسعت وقت میں وہ عزم رکھتا ہے کرے قضا کرنے کا، فلما ذاک الوقت عزم علی عدم، جب وقت تنگ ہو گیا تو اس نے عدم قضا کا ارادہ کر لیا کہ اب نہیں رکھتا، کیا کرے گا یہ بندہ؟ فدا و قضا، فدیہ بھی دے گا اور قضا بھی کرے گا۔ توجہ، ولو لم یتہاون، اگر وہ سستی نہ کرے، بے ان عزم علی القضاء فی صحت، اگر وہ سستی نہ کرے یعنی کیا؟ بے ان عزم علی القضاء، قضا پر عزم رکھتا ہے، قضا کرنے پر، فی صحت وسعت وقت میں، واخرا اور مؤخر کیا قضا کو، اعتماد علیہا اعتماد کرتے ہوئے علیہا اس وسعت وقت پر، علیہا کہ وقت وسیع ہے، کر لیتا ہوں دیر کی، فلما ذاک الوقت، جب وقت تنگ ہوا، عرض لہ مانع ہو تو اس شخص کو کیا ہوا؟ شاباش، انہو قضا کرنے سے مانع عارض ہو گیا، کوئی رکاوٹ آ گئی، رکھ نہیں سکا، وقت تنگ ہے۔ فلما ذاک الوقت، جب وقت تنگ ہو گیا، عرض لہ مانع ہو تو اس شخص کے لیے مانع عارض ہو گیا انہو قضا کرنے سے، تو یہ کیا کرے گا؟ قضا لا غیر، قضا کرے گا لا غیر، اس کے علاوہ نہیں، اس پہ ملاؤ، ولو لم یتہامن، قضا لا غیر، قضا کرے گا لا غیر، اس کے علاوہ نہیں، فعل مشہور بنا بر قول مشہور، والاقوا ما دلت علیہ النصوص الصحیحۃ من وجوب الفدیۃ مع القضاء، شہید ثانی فرماتے ہیں اقوا یہ ہے جس پر نصوص صحیح دلالت کرتی ہیں، من وجوب الفدیۃ مع القضاء، فدیہ بھی واجب ہے قضا کے ساتھ ساتھ، کس پر؟ علی من قدر علیہ، جو قضا پر قادر ہو، ولم یفعل اور اس کو انجام نہ دے، حتی داخل الثانی، حتیٰ کہ ثانی یعنی دوسرا رمضان داخل ہو جائے، سواؤن عزم علیہ عملہ، چاہے علیہ قضا پر عزم رکھتا تھا عملہ یا نہیں رکھتا تھا، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نصوص صحیحہ کا شہید ثانی کہتے ہیں کہ اس پر فدیہ بھی ہے قضا بھی ہے، والاقوا ما دلت علیہ النصوص الصحیحہ من وجوب الفدیۃ مع القضاء، کس پر؟ علی من قدر علیہ ولم یفعل حتی داخل الثانی، اقوا یہ ہے جس پر نصوص صحیحہ دلالت کرتی ہیں فدیہ واجب ہے مع القضاء، قضا کے ساتھ ساتھ، علی من قدر علیہ، جو بندہ قضا پر قادر ہو، ولم یفعل اور اس قضا کو انجام نہ دے، حتی داخل الثانی، حتیٰ کہ دوسرا رمضان المبارک داخل ہو جائے، سواء عزم علیہ ام لا، فرق نہیں، عزم علیہ قضا پر وہ عزم رکھے، ارادہ رکھتا ہو، ام لا یا نہ رکھتا ہو۔ واختار المصنف الدروس، اسی اقوا کو، اسی قول اقوا جو شہید ثانی کا ہے، اس کو مصنف نے کتاب دروس میں اختیار کیا ہے۔ واکتفا ابن ادریس بالقضاء مطلقاً، ابن ادریس نے کہا ہے قضا ہے مطلقاً، عذر ہو یا نہ ہو، سستی کرے نہ کرے، مطلقاً قضا کافی ہے، فدیہ نہیں ہے، صرف قضا ہے، ابن ادریس کہہ رہے ہیں۔ واکتفا ابن ادریس بالقضاء مطلقاً، ابن ادریس نے قضا پر اکتفا کیا مطلقاً، عذر ہو نہ ہو، سستی ہو نہ ہو۔ دلیل عملا بالآیت و طرحا للروایت علی اصلہ، عمل کیا ہے آیت پر، آیت میں من کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دن رکھے، اس آیت پر عمل کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وَطَرْحًا لِلْرِوَایَةِ عَلَىٰ أَصْلِهِ، اور وہ روایت جو فدیہ کو نہیں کہہ رہی، فدیہ بھی ہے، اس کو ابن ادریس نے رد کیا ہے، طرحًا للروایت، روایت کو رد کیا ہے، عَلَىٰ أَصْلِهِ، اصل یعنی اپنے سلیقے، اپنے روش، اپنے طریقے کے مطابق، اصلی ابن ادریس نے اپنے اصل کے مطابق روایت کو رد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن ادریس کی روش کیا ہے؟ خبر واحد کو کہتے ہیں حجت نہیں ہے، اس لیے ابن ادریس نے اپنی اصل اور سلیقے اور روش کی بنا پر کہا کیونکہ یہ خبر واحد ہے وہ تو میں قبول نہیں کرتا، اس کو رد کر دیا ہے، اور فدیہ والی روایت کو قبول ہی نہیں کیا۔ شہید ثانی کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، توجہ کر لیں تھوڑا سا۔ واکتفا ابن ادریس بالقضاء مطلقاً، ابن ادریس نے قضا کو
جو ہے کہا ہے قضا کافی ہے مطلقاً، ابن ادریس نے کہا ہے قضا کافی ہے مطلقاً، عذر ہو نہ ہو، سستی ہو یا نہ ہو، عملاً بالآیہ، آیہ پر عمل کرتے ہوئے، اچھا وَتَرْحًا لِرِوَایَتِ، اور وہ روایت جو فلیہ والی ہے نا اس کو ترہن رد کرتے ہوئے، اللہ اصلہی، اپنے سلیقے پر، اصل اپنا سلیقہ اپنے قانون پر. وہ ابن ادریس کا کیا قانون ہے جی؟ بھائی قانون یہ ہے کہ وہ خبر واحد کو حجت نہیں سمجھتے، لہذا رد کر دیا اپنے طریقے کی بنا پر. وَهُوَ ضعیف، یہ قول ضعیف ہے، خبر واحد حجت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ ابن ادریس کی بات جو روایت کو رد کیا ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. وَهُوَ ضعیف، یہ جناب علی ضعیف ہے. موفق معید رہو، سلامت رہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.